बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया ने ताकतवर हलकों की आशीर्वाद से और इसके साथ साथ पाकिस्तान की गैर आइनी अदालतों की मदद से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में पाकिस्तान को एक ऐसी सरज़मीन बेआइन बना कर रख दिया है कि जिसमें शायद आइंदा आने वाले चंद बरसों में जब तक ये हाइब्रिड निज़ाम मौजूद है और इसके नतीजे में बनाई गई ये असम्बलियाँ और अब इन असम्बलियों के और इन सूबाई असम्बलियों के नतीजे में बनाया जाने वाला सेनेट मौजूद है, शायद जब तक ये कायम है उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर आइन के ऊपर अमल नहीं हो सकता। और मसला क्या है? मसला है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से इनके अंदर जो बुग़्ज़ है, ताकतवर हलकों के अंदर जो बुग़्ज़ है, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के अंदर, मीडिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और इसके साथ साथ इन तमाम तर गैर आइनी अदालतों के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर अगर आइन पर इस वक्त अमल दरामद नहीं किया जा रहा तो वजह सिर्फ इसकी एक है कि अगर इमरान खान आ गया, अगर इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में फिर जीत कर कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली, तो ये जो रवायती सियासी माफिया की दुकानें हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी, मीडिया की, ताकतवर हलकों की और गैर आइनी अदालतों की जो दुकानें हैं, ये जनाब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आज भी एक ऐसी ही गैर आइनी और बारीक वारदात अब से थोड़ी देर पहले डाली गई, जबकि 25 अरकान को वो 25 मखसूस नशस्तें जो सुप्रीम कोर्ट से एक तोहफे की सूरत इमरान खान साहब के बुग़्ज़ की वजह से, जो इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं ये अदालतें, ये रवायती सियासी माफिया, उसके नतीजे में ये जनाब नशस्तें झोली में डाल दी जाती हैं। जिन जमातों के पास दो जो है वो जनरल नशस्तें हैं, उनको भी साथ साथ नशस्तें पता नहीं किस मर्ज़ी के फार्मूले के तहत तकसीम कर दी गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था वो छीन लिया गया। और अब इन्हीं अरकान की बिना पर, क्योंकि सेनेट के अंदर भी अपनी मर्ज़ी की अक्सरियत हासिल करना थी ताकि आगे चलकर 27वीं आइनी तरमीम करके पाकिस्तान के आइन का मज़ीद हुलिया बिगाड़ा जाए, जिसमें फाटा को दोबारा KPK से निकाला जाए, सिंध और बलूचिस्तान की नशस्तें बढ़ाई जाएँ, पंजाब और जनाब KPK की कम की जाएँ और उसके नतीजे में वही खेल खेला जाए जो 80 और 90 की दहाई में ताकतवर हल्के KP और फाटा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और फाटा की नशस्तों के ज़रिए आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत खेला करते थे। और तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ की वजह से की जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाए। हुआ जनाब इस तरह के आज इन्हीं 25 मखसूस अरकान से हरफ लेने को कहा था इलेक्शन कमीशन ने। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास शुरू हुआ, कोरम की निशानदेही होगी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, पंजाब की, KPK की या कौमी असम्बली हो, वहाँ पर जब आइनी ओहदे असद कैसर के पास हों, कासम सूरी के पास हों, बाबर सवाती के पास हों या परवेज़ अलाई के पास हों, तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, अदालतें, रवायती सियासी माफिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और मीडिया कुछ और तरह से बिहेव करता है। और जब यही ओहदे अगर पीपल्स पार्टी के लोगों के पास हों या नून लीग के लोगों के पास हों तो इनका रवैया बदल जाया करता है। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास ओहदे हों तो इन्हें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद आ जाती है, और जब यही ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हों तो उसके बाद ये अदालतों से फैसले लेकर आ जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, छुट्टी के दिन अदालतें खोली शाह जी ने। जी हाँ, अतीक शाह साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस हैं। डेफिनेटली कहाँ से उन्हें हदायत आई होंगी, इलेक्शन कमीशन ने ख़त किसके कहने पर लिखा होगा, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। हमें कोई अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। हुआ जनाब कुछ यूँ कि बाबर सवाती साहब ने जब ये इजलास मुलतवी किया और उससे पहले उन्होंने फिर अपोजिशन रहनुमा से पूछा भी क्या मुलतवी कर दूँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि अपोजिशन अरकान की तादाद थी 25, कोरम पूरा नहीं था। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि जनाब इजलास मुलतवी उन्होंने कर दिया 24 तक। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने हलफ लेने से इनकार नहीं किया और बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कि हलफ नहीं लिया जा सकता। फिर आइन का जो आर्टिकल 65 है वो भी जनाब ये कहता है कि ये जो हलफ है ये खैबर पख्तूनख्वा की यानी जो मुतलका असम्बली है उसके अंदर ही ये होना है। और अब गवर्नर हाउस के अंदर ये जो हलफ उठाया गया, ये उन तमाम तर सियासी आइनी कानूनी रवायात की नफ़ी की गई। किस तरह से और क्योंकि डॉक्टर इबादुल्लाह जो कि अपोजिशन रहनुमा हैं, जिन्हें मखसूस इशारा है, अच्छी तरह से सबको पता है कहाँ से, उन्होंने कहा जनाब कि हम अदालत जाएंगे। और उसके बाद फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जनाब आ जाती हैं हदायत और कहा जाता है
جناب کہ یہ جو حلف ہے یہ آپ اس طرح کریں. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا حلف لیں گے, اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو ایک مراسلہ راس جو ہے وہ ارسال کیا کہ کسی مناسب فرد کو حلف برداری کے لیے نامزد کیا جائے, اور انہوں نے جناب نامزد کر دیا پھر جو ہے وہ اس کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو, اور کہا گیا کہ جناب اب یہ آج شام کو 6 بجے جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں یعنی اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ حلف جو ہے جو ہو چکا ہے, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جناب یہ حلف بھی ہو گیا ان 25 ارکان کا جن کی مرضی سے انہوں نے جناب نشستیں تقسیم کرنی ہیں. اب جناب اس پر آپ دیکھیں کہ کیسے پاکستان کی تمام تر روایتی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہیں وہاں پر, بجائے یہ کہ اس غیر آئینی معاملے کے اوپر بولیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب موصوف آج پشاور میں بولے تو فرمانے لگے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوش کے ناقل نے صوبہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور جناب وہاں پر انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ صوبہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور کے پی کے جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہوش کے ناقل نے جن اداروں کو انہیں ہوش کے ناقل لینے کا کہنا چاہیے, یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور پاکستان کی عدالتوں کو, غیر آئینی عدالتوں کو, ان کا ذکر یہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی, ان کا ذکر پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا نہیں کر رہا. بجائے یہ کہ پیپلز پارٹی کو کہیں, یہ نون لیگ کو کہیں کہ جناب آپ نے ملک کو کیا بنا دیا ہے, اس پر ہوش کے ناخن یہ لینے کا نہیں کہہ رہے. آپ ذرا سوچئے نا کہ جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہوں آئینی عہدے کے اوپر تو اس وقت ان کے خیال کے اندر سپریم کورٹ معاملات کو طے کرتی ہے, اور جب وہاں پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ اختیارات تو ہمارے پاس ہیں. اور ایسا ہی ان دونوں صورتوں میں ہوا. اپریل 2022 کے بعد سے یہ جو سارا ایک ہائبرڈ نظام شروع کیا گیا, اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر عارف علوی کا فیصلہ ہو یا جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کا فیصلہ ہو, قاسم سوری کا ہو, یا پھر پنجاب کے اندر پرویز الہی کا ہو, اور پھر ان کے نتیجے میں جو عدالتوں سے فیصلے آئے, چاہے وہ کسی ہائی کورٹ سے آیا ہو, سپریم کورٹ سے آیا ہو, انہیں جناب ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا گیا معاف کیجیے گا. اور اس سے پہلے یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا, جو کہ لارجر بینچ کا فیصلہ تھا, اور چیف جسٹس صاحب نے خود یہ لارجر بینچ, ان کے فیورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جناب یہ لارجر بینچ بنایا تھا. اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا بڑے ہی واضح انداز میں اکثریتی فیصلہ تھا کہ یہ نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں. اب اس کے راستے میں کیسے رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالی گئیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کبھی ماضی کے اندر ایسی کوئی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی تسلیم نہ کرے, لیکن کیونکہ طاقتور حلقوں کی مکمل طور پر آشیرواد حاصل تھی, پتہ تھا کہ اندر سے جناب گوٹیاں ملی ہوئی ہیں, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی پوری رکاوٹیں اس راستے کے اندر, پوری جناب اس راستے میں ساری رکاوٹیں بچائیں کہ جناب کسی طریقے سے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان حلف نہ اٹھائیں, انہیں نشستیں نہ ملیں, اور پھر کے پی کے الیکشن بھی روک دیے, کیونکہ جب اگر جو ہے وہ حلف ہو جاتا اور کے پی کے اندر سینٹ الیکشن ہو جاتے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو آئین اور قانون کے تحت وہاں پر اپنے شیئر کے مطابق نشستیں مل جاتی. لیکن طاقتور حلقے تو کیونکہ اگلی پلاننگ کی ہو نا, وہ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے, عمران خان صاحب ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے. بارہا درجنوں مرتبہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, روایتی سیاسی مافیا ہو, عدالتیں ہوں پاکستان کی غیر آئینی غیر قانونی یا پاکستان کے طاقتور حلقے, اور یہ جو ہے وہ درجنوں بار عمران خان صاحب سے ڈیل کی, ان سے این آر او حاصل کرنے کی کوشش کر چکے, لیکن بدلے میں کیونکہ این آر او نہیں مل رہا, اور اب ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کیا جائے. اچھا 2024 کے الیکشن کے اندر یہ تمام تر چیزیں کر لینے کے باوجود کیونکہ عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکے. چھٹی کے دن آپ کو یاد ہے اس وقت بھی عدالتیں کھول لیا کرتے تھے, رات کو عدالتیں کھول لیا کرتے تھے جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کو فیصلہ دینا ہو. تو جیسے آج کی مثال ہے, اتوار کے دن بھی جناب عدالتیں کھل گئیں اور جناب جو ہے وہ فیصلہ آ گیا جناب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ صاحب کی جانب سے کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ جناب آپ جناب یہ حلف لے لیں, اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر کس طرح سے کوششیں کی گئیں, کس طرح سے جناب اس کے لیے خطوط لکھے گئے, اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عتیق شاہ نے مخصوص نشستوں پر اراکین کا حلف لینے کے لیے گورنر فیصل کریم کنڈی کو نامزد کر دیا. شاہ جی عدالت کھولیں چھٹی کے دن, ڈیفینیٹلی کسی نے کہا ہوگا, تو عتیق شاہ جی نے پھر عدالت کھول دی, اور چیف جسٹس ہائی کورٹ عتیق شاہ کو اراکین سے حلف لینے کے لیے کسی کو نامزد کرنے کا خط الیکشن کمیشن نے لکھا تھا. الیکشن کمیشن کو یہ کس نے کہا تھا, سرگوشی میں آپ نے بتانا ہے کمنٹ باکس کے اندر. اور چیف جسٹس صاحب کہنے لگے کہ جناب
وہ کسی کو بھی ممبران سے حلف لینے کے لیے آرٹیکل 255(2) کے تحت جو ہے وہ نامزد کر سکتے ہیں۔ باقی آئین کو وہ نہیں پڑھ رہے کہ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جناب بات بھی کی KPK کے جو ہیں وہ وہاں کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے بھی بات کی، جناب آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا بیان بھی آ گیا۔ اب کیونکہ ان کی نظر ہے جو الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے، عدالتوں کی ملی بھگت سے، جو جناب KP اسمبلی کے اندر 30 سے 35 آزاد ارکان انہوں نے رکھے ہیں جو اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لیکن ان کو انہوں نے آزاد ارکان قرار دیا ہے، اور کوشش اب ان کی یہ ہے کہ ان کو توڑیں، دھونس کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، لالچ دے کر، دیگر کوششیں آپ کو پتہ ہیں، کسی کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈال دیے جاتے ہیں، کسی کا کاروبار تباہ کر دیا جاتا ہے، کسی کے گھروں سے جو ہے وہ اس کے بہن بھائی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ مثالیں ہمیں پاکستان کے اندر ملی ہیں نا جناب ان گزشتہ 2-3 برسوں میں، تو وہی حربے آزما کر اب ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ جو فارمولہ انہوں نے طے کیا تھا نا پہلے PTI کو دیوار سے لگا کے کہ 6 نشستیں آپ لے لیں، 5 ہم لے لیتے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو 6 اور 7 بھی لے سکتے ہیں اگر PTI نے اس معاہدے کے اوپر عمل نہ کیا، کیونکہ وہاں پر اب PTI میں اختلاف ہے، ناراض ارکان کا گروپ بھی سامنے آ گیا ہے، اور وہ گنڈا پور صاحب کا جو معاہدہ تھا اس کو وہ نہیں مان رہا اپوزیشن کے ساتھ۔ اور اب یہ دیکھ بھی لینا چاہیے گنڈا پور صاحب کو کہ اپوزیشن نے ان کے ساتھ یہ کیا کام کیا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے اپنی طرف سے باریک کارروائی ڈالی تھی، کہہ رہے تھے جناب شاید اس طرح سے 6 نشستیں انہیں مل جائیں، لیکن آگے سے یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس نے جناب اس وقت پاکستان کو پہلے ہی ایک مکمل طور پر سرزمین بے آئین تھی پاکستان، مزید جناب جو پاکستان کے اندر اس وقت جو آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ مزید جناب پوری دنیا کے سامنے انہیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ خیر فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تیار تھے، پشاور ہائی کورٹ سے جو ہی اعلامیہ آیا انہوں نے کہا جی گورنر KP کے کنڈی صاحب حلف۔ اب کنڈی صاحب کو پیپلز پارٹی نے یہ عہدے کیوں لیے تھے؟ اب پیپلز پارٹی اس تمام تر یہ جو گندا کھیل ہے نا اس کی کھلاڑی نہیں، پیپلز پارٹی اس گندے کھیل کی پارٹنر ہے۔ کچھ دوست کہیں گے کہ شاید سخت الفاظ ہیں، تو پیپلز پارٹی کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا 70 کی دہائی کے اندر، بجائے یہ کہ اس سے وہ سبق سیکھیں، وہ اگر بدلہ لینے پر تلے بھی ہیں تو بجائے یہ کہ طاقت اور حلقوں سے بدلہ لیں، وہ بدلہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے لے رہے ہیں، فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر، نون لیگ کے روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ مل کر، اس گندے کھیل کے کھلاڑی نہیں بلکہ گندے کھیل کے پارٹنر کے طور پر وہ آ رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو بات کی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہ جناب ہم کل پشاور ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، یہ جو مخصوص نشستوں پر ارکان نے گورنر ہاؤس کے اندر حلف لیا ہے یہ غیر آئینی ہے، آئین کا آرٹیکل 65 کہتا ہے کہ وہاں یہ حلف نہیں ہو سکتا۔ ہم کل پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں پر درخواست دائر کریں گے، اور ایڈوکیٹ جنرل ہیں شاہ فیصل اتمان خیل پشاور کے KPK کے، اسی طرح سے جو KP کی پارلیمانی جماعت ہے وہ بھی یہ بات کر رہی ہے، بیرسٹر سیف صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ کیا وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی انصاف مل جائے گا؟ کیونکہ وہاں پر بھی تو آئین کی 26ویں ترمیم کر کے یہ تمام تر اپنی مرضی کے بندے اور لوگ جناب وہاں پر لگا لیے گئے ہیں، مرضی کی کمیٹیاں ہیں، مرضی کے چیف جسٹس ہیں، مرضی کے بینچ ہیں، مرضی کے فیصلے ہیں، اور چیزیں صرف اور صرف آپ نے کرنی ہیں عمران خان صاحب کے بغض میں، کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس طریقے سے عمران خان صاحب کا جو راستہ ہے وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ماضی میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کبھی جنرل ایوب صاحب نے بھی بڑا لمبا چوڑا پلان بنایا تھا، پھر جناب جنرل جیہ صاحب نے بھی بڑا لمبا چوڑا پلان بنایا تھا، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا پلان تو بہت ہی لمبا چوڑا تھا، اس کے بعد پھر جنرل مشرف صاحب نے ایک لمبا چوڑا پلان بنایا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اب جس پلان کے اوپر، اس ہائبرڈ نظام کے اوپر یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایک پلان بنایا جا رہا ہے، وہ بھی جناب کیونکہ ایک ریت کی دیوار ہے نا، اس کی بنیاد کسی قسم کی نہیں ہے۔ چاہے آپ اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنا لیں، چاہے آپ اپنی مرضی کا سینٹ بنا لیں، آپ ماں سوائے پاکستان کا، پاکستان کے آئین کا، قانون کا، اور اپنا نقصان اور پاکستانی عوام کا نقصان کرنے اور پاکستان کے اداروں کے کا جو نقصان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ آپ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے بغض میں، پاکستان تحریک انصاف صاحب کے بغض میں کر رہے ہیں، کیونکہ کوشش آپ کی ہر صورت یہی ہے کہ یا تو عمران خان صاحب اس روایتی سیاسی مافیا کا حصہ بن جائیں، ان کے ساتھ ڈیل کر لیں، اسی طرح سے لولی لنگڑی حکومت لیں جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ لیا کرتی ہے، اور اقتدار اصل میں کہیں اور پر ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اگر اسی قسم کی پاور شیئرنگ کے اوپر راضی ہو جائے تو سب اچھا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی پاور شیئرنگ کے اوپر جناب جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، اس لیے جناب یہ ساری کارروائی جو ہے وہ ڈالی گئی۔ جو معاملہ سپریم کورٹ کے اس غیر آئینی فیصلے سے شروع ہوا، اس کے بعد پھر نشستیں بانٹیں، اس کے بعد پھر ان کی حلف برداری، اب کل جناب اہم ترین دن ہے
KP की 11 सीटों का जनाब फ़ैसला होना है और आइन और कानून के तहत अगर नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आती, मखसूस नशस्तें, तो 9 नशस्तें मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 2 नशस्तें मिलती अपोजिशन को। लेकिन करते 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 अब ये यहाँ पर मामलात को उन्होंने ला कर खड़ा कर दिया अपने इन तमाम तर इक़दाम के नतीजे में कि अब ये इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब 7 नशस्तें जो हैं वो अपोजिशन को वहाँ से दे ली जाएँ और 4 नशस्तें PTI को मिलें। हालांकि इस वक्त भी वहाँ पर ये पोजीशन है कि बड़ी आसानी के साथ 7 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 4 नशस्तें अपोजिशन जीते। अगर इसमें एक तो किरदार है उन लोगों का भी जो कि नज़रियाती ग्रुप के नाम पर सामने आए हैं, और दूसरी तरफ फिर ये यानी अपनों के साथ जो मतलब गैरों ने भी सितम ढाया, अपने भी जनाब वही सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुसलसल एक ऐसी सरज़मीनें बेआइन की बुनियादें रख दी गई हैं कि जिसमें कोशिश ये है कि अगले जो चंद बरसों तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के किसी आइन और कानून के ऊपर अमल ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के मान।